بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہے مقدمات نماز۔ مقدمات نماز مقدمات نماز یعنی وہ باتیں کہ جن کا خیال رکھنا نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال نہ رکھیں تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ مقدمات نماز 6 ہیں۔ جن میں نمبر 1 طہارت ظاہری، طہارت ظاہری سے مراد ظاہری طہارت ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہے یہ لباس پاک ہو، ہمارا جسم جو ہے وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ اگر ہمارا لباس ناپاک ہوا یا ہمارا جسم کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا تو اس صورتحال میں ہماری نماز باطل ہے۔ نمبر 2 طہارت باطنی۔ طہارت باطنی سے مراد باطنی طہارت، مثلا وضو یا غسل یا تیمم۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارا وضو ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم پہ غسل واجب ہے تو غسل کا انجام دینا ضروری ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہم غسل نہ کر سکتے ہوں یا وضو کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہو تو ہمیں تیمم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 وقت کی تشخیص۔ وقت کی تشخیص سے کیا مراد ہے؟ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پہ ہی انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم رات کو چاہیں کہ رات کا وقت ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، ٹھنڈک کی ہر جگہ موجود ہے، تو ہم اس وقت فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صبح ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو فجر کی نماز ابھی انجام دے لیتے ہیں۔ یا دوپہر میں گرمی کی وجہ سے ظہر اثر ہم نہیں پڑھ پاتے تو کیا کریں کہ ابھی رات کا وقت ہے تو ہم ایک ساتھ ہی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں وقت کی تشخیص ہونا، وقت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے نماز پڑھنا چاہیں یا طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے کچھ اوقات ہیں، عصر کی نماز کے اوقات ہیں، مغرب و عشاء کی نماز کے اوقات ہیں۔ ہر نماز کو اس کے اوقات میں انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے اوقات سے پہلے یا بعد میں انجام دیں تو ہماری نماز باطل ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 قبلے کا تعین۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں قبلے کا پتہ ہے، خانہ کعبہ کے رخ کا پتہ ہے تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ ہمیں قبلے کے بارے میں نہیں معلوم، تو اس جگہ پہ ہمیں قبلے کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس معلوم کرنے کے لیے ہم 3 جو ہے وہ ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔
جس میں نمبر 1، اگر قریب کے اندر کوئی مسجد ہے تو ہم مسجد کے محراب سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا قبرستان کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو قبلہ رخ جو ہے وہ ان کا جسم ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں قبلے کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور نمبر 3، کوئی بھی قابل اعتماد شخص یعنی ہم کسی ایسی جگہ موجود ہیں، وہاں پہ کوئی شخص جو وہاں پہ رہنے والا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ قبلے کا رخ اس طرف ہے، تو اس کی بات پہ ہمیں اطمینان ہو، اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نمبر 5، مقدمات نماز میں 5واں سطر پوشی ہے، یعنی جس کو ہم لباس کہتے ہیں۔ نماز کے اندر ہمیں لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ ناف سے لے کے اور گھٹنے تک کا حصہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، جبکہ عورت کے لیے لازم ہے کہ پورا جسم اس کا کپڑے سے ڈھپا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ لباس کی بھی 6 شرائط ہیں، جس میں نمبر 1، لباس پاک ہو، نمبر 2، مباح ہو، نمبر 3، مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، نمبر 4، حرام گوشت حیوان مثلاً کتا، بلی، اس قسم کے جاندار، ان کے کھال سے لباس نہ بنا ہو۔ نمبر 5، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس اصلی ریشم کا نہ بنا ہو۔ اور نمبر 6، کہ مرد کا لباس سونے کا نہ ہو۔ یعنی جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں لباس کے بارے میں ان 6 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پاک ہونا چاہیے، مباح ہو مطلب آپ نے جائز پیسوں کا خریدا ہو، اگر آپ نے چوری کے پیسے سے لباس خریدا ہے یا کسی سے چھین کے پہنا ہے تو ایسے لباس کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ مردار کے اجزاء یعنی ایسے جانور جن کا مر جاتے ہیں خود سے، ان کے جسم کے اجزاء سے اگر لباس بنا ہے، مثال کے طور پر ان کی کھال سے کوئی لباس بنا ہے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ حرام گوشت، اصلی ریشم کے کپڑے اگر ہم نے پہنے تو بھی ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا لباس جو ہے سونے سے بنا ہے، سونا چاندی والا، اگر سونے سے لباس بنا ہے تو بھی اس لباس کے اندر ہماری نماز باطل ہے۔ اس کے بعد مقدمات نماز میں 6ٹھی چیز نماز کی جگہ ہے۔ نماز کی جگہ کے بھی 6 شرائط ہیں، جس میں نمبر 1، مباح ہو۔ مباح کا مطلب یعنی غصبی نہ ہو، ہم نے کسی سے اگر چھینا ہوا ہے، کسی اور کی زمین ہے، کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، ساکن ہو۔ ساکن ہو مطلب ہلنے جلنے والی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی ایسی چوکی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جو چوکی ہل رہی ہو، یا چرپائی پہ نماز پڑھیں جو چرپائی ہل رہی ہو، یا مثال کے طور پر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ٹرین ہل رہی ہے، یا جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ پہ نماز صحیح نہیں ہے جو حالت حرکت میں موجود ہو۔ نمبر 3،
نماز کے ارکان جو انجام دے رہے ہیں اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے. مطلب جس جگہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم سیدھا کھڑے ہو سکتے ہوں, یا جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کے وقت ہمارے ساتوں اعضاء زمین پہ لگ سکتے ہوں. تو اتنی جگہ ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم نماز کے افعال کو صحیح طریقے سے ان کی شرائط کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں. نمبر 4, سجدہ کرنے کی جگہ. جس جگہ ہم پیشانی رکھ رہے ہیں, جس جگہ ہم سجدہ کر رہے ہیں, اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے, چاہے وہ سجدگاہ ہو یا ایسی چیزیں جن پہ سجدہ کرنا جائز ہے, اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور نمبر 5, پیشانی, گھٹنے اور پیر کے انگوٹھا. ان کی سطح ایک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پیشانی یعنی سجدہ جو کر رہے ہیں وہ جگہ اونچی ہو اور ہمارا گھٹنا یا پیر کے انگوٹھے کی جگہ نیچے بہت زیادہ ہو, یا ہمارے گھٹنے اور پیر کی جگہ اوپر ہو اور ہم سجدہ جس جگہ کر رہے ہیں وہ سجدہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو. تو ان تمام چیزوں کا ایک لیول پہ ہونا ضروری ہے. مقدمات نماز کے اندر جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں, پھر دوبارہ بتاتے چلیں کہ مقدمات نماز وہ چیزیں ہیں کہ جن میں خیال رکھنا نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. ہم نے 6 چیزوں کے بارے میں آج پڑھا, جس میں سب سے پہلی چیز طہارت ظاہری, نمبر 2 طہارت باطنی, نمبر 3 وقت کی تشخیص, نمبر 4 قبلے کا تعین, نمبر 5 سطر پوشی یا لباس, اور نمبر 6 نماز کی جگہ. آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ نور النور, بسم اللہ النور.